میں آپ سے ڈس ایگری صرف اس بات پر یہ کرنا چاہ رہی ہوں، کیا یہ بات غلط ہے کہ کسی بھی کنٹری میں ایجوکیشن سسٹم میں ریفارمز ہی وہاں کی ریڈیکلائزیشن مدرسوں کو اور وہاں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتی ہیں؟ اور جو ایجوکیشن ریفارمز ہیں وہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہی لا سکتی ہیں اپنی پالیسیز چینج کر کے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کیا میں غلط نہیں کہہ رہی آ ہوں؟ سکتی ایسا نا نہیں میری ہے۔ بہن. اگر کرنا چاہیں، اگر کرنا نہیں، یہ آپ الگ نہیں بات کر کہہ رہے ہیں کہ سکتے نا. نہیں کریں گے یا نہیں نہیں کر کر. رہے، لیکن لیکن عالیہ یہ تو آپ جو مانیں جو گی وہاں سب کچھ فوج کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ اور آرزو اس عالیہ بات کو تو بہن یہ مانیں گی نہیں کہ کر سب کچھ سکتے وہاں نا. فوج کی مرضی سے ہوتا ہے، اور فوج کو سوٹ کرتی ہے یہ تھیوری۔ فوج کو ہاں. ٹیررزم کی تھیوری، ٹیررسٹ کو پالنا پوسنا، جہاد کے نام پر فنڈنگ کرنا، ان کو ٹرین کرنا، اپنی کالی کمائی بھرنا فنڈنگ کے نام پر، یہ سب کچھ سیٹ اپ سوٹ کرتا ہے۔ ہر جنرل دیکھیے کہ چیف جی آپ کا جو ہوتا ہے جیسے ریٹائر ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے، جی میں کچھ پاکستان کو جی، کہوں. کھوکھلا یہ جو کرتا آپ رہتا بات ہے۔ کر رہی ہیں ایگزیکٹلی، ہاں یہ بات آپ جو کر رہی ہیں کہ جو سوٹیبلٹی آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے آپ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، وہاں پر ایسا ہی ہے، کیونکہ جو مولوی ہوتے ہیں اس کو یوز بھی کرنا ہوتا ہے نا۔ ہم نے دیکھا، ہمیں ہمیں ہر دور میں ہر پولیٹیکل سسٹم میں اور جو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مولوی کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئی ہیں۔ مولوی کو آپ پارلیمنٹ میں لے آئے، آپ کو جب دل کرتا ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں، تو جن کو آپ یوز کرتے ہیں اپنے ٹائم پر ان کو ظاہر ہے آپ کیوں لیکن چاہیں گے عالیہ، کہ آپ ان کو عالیہ اور آپ آرزو، اب وہاں دونوں سے کون ایک ہیں سوال یہ ہے آپ میرا، جب نہیں بات نہیں، ایک کرتی ہیں سمپل نا سا سوال ہے کہ میرا۔ آپ ان کو جب ہم یوز کسی بھی کرتے ہیں ملک آپ ان میں کو یوز وردی کرتے دیکھتے ہیں ہیں، کہ کسی بھی آپ ملک کی کون ہیں. فوج کو مجھے ہم دیں دیکھتے گے ہیں 2 منٹ یا تو نہیں ہم دیں مان گے؟ کے آپ چلتے ہیں کہ نیتاؤں کے اپنے مجھے ویسٹڈ سمجھ انٹرسٹ نہیں ہو آ سکتے رہی ہیں، ہے. ان کی پولیٹیکل پارٹی کی جیت ہار ہو سکتی ہے، ان کے اپنے نفع نقصان ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات ب- فوج کی آتی ہے کسی بھی ملک کی دنیا بھر میں، تو فوج کی دیش بھکتی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ بھائی سب سے پہلے تو وہی ہیں۔ لیکن پاکستان میں میں تو فوج ہی سب سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہوئی نظر آتی ہے، فوج ہی آتنکیوں کو ٹریننگ دیتی ہوئی نظر آتی ہے، فوج ہی آتنکیوں کے جنازے میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ آرزو جی مجھے کچھ بولنے دیں گے؟ جی جی، احمد صاحب آپ سے تکنیکی دقت تھی اسی لیے آپ کے پاس نہیں آ رہے تھے، ابھی آتے ہیں، بس یہ سوال اچھا آرزو سے کمپلیٹ کر لوں۔ جی جی، میں بہت شکریہ آپ دیکھیں کا. بالکل دیکھیں میں ایک عرض کروں، جب 71 کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے فوج نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسلامی جو رجحانات ہیں اس کو فروغ دیں گے. آپ نے دیکھا جب تک کہ بھٹو تھے اس وقت تک اتنی زیادہ ایکسٹریمزم اسلامی نہیں تھا، لیکن اس وقت سے انہوں نے یہ پالیسی بدلی. انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان سے تو کبھی فوجی طور پہ لڑ نہیں سکتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے اسٹیٹ نے جو ہے انکریج کیا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی جو آسٹریلیا والے تھے پہلے کہا کہ یہ افغان ہے، پھر کہہ رہے ہیں یہ انڈین ہے. بھائی یہ چاہے افغان ہو یا انڈین ہو، ان کی حرکت پاکستانی ہے. یہ جو حرکت ہوا ہے سڈنی میں یہ پورا کا پورا پاکستانی سر، وہ ہے. پاکستانی ہی ہے، پاکستان ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش چل رہی ہے۔ اگر آسٹریلیا جانچ جی ایجنسی کی بات کریں تو وہ خالص پاکستانی ہے۔ بالکل ہے، پاکستان اس کی حرکت بھی ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ اسلامی دہشت گرد دنیا میں سب میں بڑا کون ہے، اس وقت سب میں بڑا اسلامی دہشت گرد جنرل عاصم منیر ہے. ابھی اس ٹائم پہ عمران نہیں ہم خان کی غلطی کرتے ہیں بہنیں، نا، ہم عمران انڈیویجولز خان کو کی کر بہنوں لیتے ہیں. کے ساتھ وہ جو کچھ ہم کر رہا ہے ریاست اڈیالہ سے جیل کے آگے، فرد کو علیحدہ بلوچوں کر کے رہے ہیں. ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے، پوری اس کی کوئی ریاست جو ہے مثال ہی وہ نہیں ہے. عاصم یہ منیر ہٹلر نہیں ہے ہے. عاصم منیر، اس میں کوئی شک ہے؟ جی ٹھیک ہے آرزو، جو سوال میرا تھا آپ سے اور عالیہ سے، کیونکہ آپ بہت بے غلط باکی سے اپنی بات یہ رکھتی ہیں کہ بھائی پرسپیکٹو. فوج سب سے بڑی دیش کے پرتی وفادار مانی جاتی ہے، پارٹیز کے اپنے نفع نقصان ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو فوج ہی سب سے زیادہ کرپٹڈ ایلیمنٹ نکل کر آتا ہے، دیش اسے نہیں سوچنا ہے۔ دیکھیں اگر ہم فوج کو دیکھیں تو پہلے کا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو فوج جو ہے وہ خود بہت زیادہ ایک طرح کی ریلیجیس پارٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں لال مسجد اسلام آباد جہاں پر کہ جنرل پرویز مشرف نے آپریشن کروایا تھا، اس کے بعد انہیں روکا گیا، بعد میں جو جنرل پرویز مشرف کے اوپر اٹیک کیا تھا وہ آرمی کے ہی لوگ تھے، وہ کوئی عام پبلک نہیں تھی۔ تو اس سے سمجھ تو ہمیں یہی آتا ہے کہ فوج کے اندر بھی سوچ یہی ہے۔ اب چاہے کسی کو بھی آپ سیٹ پہ لے آئیے، کسی کو بھی آرمی چیف بنا دیں، کسی کو بھی صدر بنا دیں، اگر سوچ ہی یہ رہے گی، اور یہ بات صرف اور صرف مدرسوں تک نہیں ہے، اگر آپ سارے مدرسے بند بھی کر دیں تب بھی یہ سوچ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو یونیورسٹیز میں، کالج میں، سکولز میں، ہر جگہ پر لوگوں کے ذہن میں یہی، ایک تو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا کہ کیونکہ ہم مسلم ہیں تو ہمارے سے آگے کوئی ہے ہی نہیں، اور اس میں بھی ہم یعنی مسلمز میں بھی ہم سپیریئر ہیں کہ ہم تمام اسلامک کنٹری کے جو ہیں وہ چودھری بھی بننا چاہتے ہیں،
ہم چاہتے ہیں وہ سب ہماری مرضی سے چلیں، سب ہمیں دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہے جو کہ اسلامک کنٹری کے ایک اسلامک کنٹری کے پاس ہے، تو کئی چیزیں جو اپنے سر پہ سوار کر رکھی ہیں اور اپنے آپ کو بہت توپ سمجھنا شروع کر دیا ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں یہ پرابلمز دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور اگر آپ یونیورسٹی میں، آپ نے مشال خان کا کیس یقیناً دیکھا ہوگا، جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو اسی کے اسٹوڈنٹس نے، ساتھ جو کلاس فیلوز تھے، انہوں نے مار ڈالا تھا بلاسفیمی کا ایک الزام لگا کر۔ تو جہاں پر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اس قسم کا جہادی مائنڈ کے ساتھ دیکھیں گے، وہاں آپ سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ مولوی تو پھر ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ وہ مدرسے میں بیٹھے ہیں یا کسی مسجد میں بیٹھے ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں، لیکن یہاں تو یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالجز میں، ماڈرن سے ماڈرن جگہ پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو لوگ ایسی باتیں کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ آپ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں کہ ان کی دیکھنے میں یا ان کے رکھ رکھاؤ میں تو ایسا نہیں لگ رہا